الفت، اچھے تعلقات، یہ اسلام کا بنیادی پیغام ہے۔ معاشرہ ہو، گھر بار ہو، اکٹھے رہ رہے ہوں، الگ رہ رہے ہوں، ہر جگہ پر اسلام کا یہ پیغام ہے کہ محبت ہو آپس میں۔ اسلام نے اس کی جگہ جو ہے امن، شائستگی، محبت کو پسند کیا ہے۔ ایسے معاشرے کو پسند کرتا ہے جس میں محبت ہو، ایک دوسرے کے لیے قربانی ہو۔ اس کی مثال ہم دیکھنا چاہیں تو اسلام کی ابتدائی میں دنوں میں سب چیزیں ملتی ہیں۔ مہاجرین جب مدینہ منور آئے، وہاں انصار تھے، ظاہر مہاجرین جو ہے کچھ بھی ان کے پاس نہیں تھا، لیکن ایسی مثال قائم ہوئی ہے کہ دنیا میں آج تک کی مثال قائم نہیں ہو سکی۔ قربانی کی ایسی مثال ملتی ہی نہیں ہے، آپ دیکھ لیں، اور نہ ہی آئے گی قیامت تک، لگتا ہے صحیح ہے۔ بہترین علاج ہے جس طرح روزدار کو تم روزہ کھلاؤ اور وہ قدر کرتا ہے اس کی، وہ قدر کرے گا، پسند بھی کرے گا، بلکہ یہ ہے کہ اگر شرعی انداز سے دیکھو تو اس کو دعائیں بھی دینی پڑیں گی، اس کے لیے مغفرت بھی کرنی پڑے گی۔ اور اس کام کرنے کے لیے جو اللہ نے کہا ہے ہمیں روزے میں کہ یہ کام کرو، ظاہر ہے روزے کے اندر ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑا خوبصورت انداز ہے، اس میں اختیار فرمایا اللہ نے، ایک عجیب سنت ہے اللہ کی۔ ہمیں جانتا ہماری طبیعت سے کہ یہ بندے جو ہیں یہ لالچ کے بغیر ہلتے نہیں ہیں، تو ساری عادات ہماری صحیح کرنے کے لیے اللہ نے رمضان میں ان عادات کو کرنے پر بڑے اچھے انعام رکھ دیے ہیں کہ عام دنوں سے یہ نہیں کریں گے، لیکن اب یہ انعامات کے لالچ میں ان یہ کام کرنا ہے، اور انشاءاللہ رمضان میں ان کو یہ عادت پڑ جاتی ہے پھر، اور ان کا ہمیشہ فائدہ ہوگا۔ اس پیغام کو کر لیں گے تو اس کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بڑے انعام رکھ دیے اس کے اندر، سبحان اللہ۔ من فطر فی صائم کہا، جو کوئی آدمی کسی کا روزہ کھلا دیتا ہے تو پہلا انعام دیکھیں کتنا زبردست ہے، کانا مغفرۃ لذنوبہ، اس کے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اتنا بڑی بات یہ علاج اللہ کا بتایا ہوا ہے، جو اللہ کا علاج بتایا ہوا ہے تو اس میں سوال ہی پیدا ہوتا ہے اس میں انسان کو فائدہ اثر نہ ہو اس چیز میں۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ یار میرے دل میں کتنا نکل نہیں رہی، میرے دل میں بڑی کمزوری ہے کہ بڑی بات کو غصہ کر جاتا ہوں، فلاں سے دشمنی ہے، میرے فلاں سے دشمنی ہے آج معاشرے میں، اور اس دشمنی کے ساتھ مجھے پتا ہے کہ میری عبادت اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی، میں کینہ رکھتا ہوں، حسد رکھتا ہوں، پھر سے بات آگے ہو جاتی ہے تو میری ساری عبادتوں ختم کر رہا ہے۔ الحمدللہ کتنا بڑا علاج مجھے مل گیا ہے، رمضان کی برکت سے روزے نے ہمیں ریفریش کر دی ہے کہ اس کینہ کو ختم کر، اس دشمنی کو ختم کر، اس سے برباد کر رہی ہے، تو اس کا علاج کیا بتایا؟ سبحان اللہ۔ عام دنوں یہ ہے کہ اس انسان کو آپ دعوت دیں، کھانا کھلائیں، اپنے پاس بلائیں، کھانے میں اتنی برکت ہو جائے گی، دعوت میں اتنی برکت ہو جائے گی، اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں علاج بتایا ہے روزے کے اندر، یہ علاج کرو گے تم، جب بھی کہو موقع آ جائے گا کسی سے دشمنی ختم کرنے کا تو اس کی ابتدا کس سے کی جائے؟ انسان کو دعوت دے دیجیے کھانے کی، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ انسان اپنا تزکیہ کر رہا ہے، اپنے نفس کو مارنا چاہتا ہے، اس مجاہدے پر اللہ تعالیٰ نے یہ نام رکھا ہے۔ بڑا مشکل ہے نا کسی ایسے انسان کو کھانا کھلانا جو آپ کے بارے میں صحیح رائے نہ رکھتا ہو، برا سوچتا ہو، بہت مشکل چیز ہے نا یہ تو کتنا بڑا مجاہدہ ہے۔ آپ اسی انسان کے پاس جائیں گے، یار آپ کھانا کھائیں، نہیں یار میں نہیں کھانا کھاتا، وہ آپ کو دھتکار رہا ہے۔ اس مجاہدے پر اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انعام رکھا ہے کہ فکر نہ کر، بے شک تجھے وہ ذلیل کرے جو کچھ بھی کرے، اور تو خالص اس کو برداشت کر رہا ہے اللہ کی رضا کی خاطر، تو اس رضا پر میں تجھے انعام دے رہا ہوں کہ میں تیری سارے گناہوں کو معاف کروا دوں، میں تو جہنم سے آگ سے نکال دوں گا۔ تو تو بڑی بات ہے سر،
اسی مسئلے پر. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس فعل پر ایک روحانی تعلق پیدا کیا اندر کا. جو اتنی دشمنی رکھتا ہوگا یقیناً اس کا اندر سے بدل جائے گا، اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو روحانی طور پہ ایک دوسرے انٹلیکٹ کر دیا. اس کا ثواب اس کو جا رہا ہے، اس کے ثواب میں کمی نہیں آ رہی، اور وہ جو دے رہا ہے الحمدللہ وہ بھی اپنی ہی روح کی طرف سے روحانی کیفیت پہ وہ اس کو آفر کر رہا ہے کھانا. تو دونوں روحوں کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح ملا دیا. جب روحانی تعلقات اتنا مضبوط ہو جائے گا تو دشمنی رہے گی کہاں پھر؟ بھائی تو اللہ کا ہوتا ہے ولا کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی پرنسپل، کوئی قانون اتنا خوبصورت دشمنی کو نکالنے کا علاج نہیں بتا سکتا. کیونکہ تزکیہ تو وہیں سے ہوگا. جب تک کوئی کسی شیخ کے جوتے نہیں اٹھائے گا تزکیہ نہیں ہو سکتا اس کا. اور اس کے لیے نیت، صحابی وہی صحابی بنتا تھا جو ایمان کی نیت سے آتا تھا اور اسی نیت پہ قائم رہا، اس کے ساتھ گیا. تو مرید وہی مرید تزکیہ کرا سکتا ہے کہ جو پہلے دن سے تھا، ترقی ہو اس کے محبت میں شیخ کے ساتھ، کمی نہ ہو. جو بھاگ گیا اور کمی ہوگی وہ کبھی مستفید نہیں ہو سکتا. یہ سارا میرے بھائیو یہ سلسلہ وہیں سے چل رہا ہے. اور اللہ کے نزدیک کامیاب وہی شخص ہوگا، اللہ نے فرما دیا اتوا بقلب سلیم، جو تزکیہ شدہ میرے پاس آئے گا. سبحان اللہ، کیا فرمایا؟ نہا دھو کے جو میرے پاس آئے گا، صاف ستھرا جو آدمی میرے پاس ہو کر آئے گا، اس شخص کو میں نماز بھی قبول کروں گا، اس کا عمرہ بھی قبول کروں گا، اس کا حج بھی قبول کروں گا، اس کی تسبیحات بھی قبول کروں گا. اس شخص کی جو قلب نہا دھو کے صاف ہو کر آئے گا، اور اس کی صفائی کہیں نہیں ہے، اس کا پالش کہیں نہیں ہے، اس کا غسل کہیں نہیں ہے، اس کا غسل ایک ہی ہے. سبحان اللہ. آدمی بے نظیر ہوتا ہے جن کی نظروں میں اللہ نے تاثیر رکھ دی ہے. رکھنے والا کون ہے؟ اس سسٹم بنانے والا کون ہے؟ لب کشائی فرمائی، آپ کے لبوں مبارک سے پھول جھڑنے. سبحان اللہ. جس صحابی نے چن لیے تو فرمایا اچھا یہ بات ہے، تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے؟ تو فرمایا یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک کھجور ہو جائے تب بھی کوئی بات بن جائے گی، ایک پانی کا گھونٹ پلا دے تب بھی بات بن جائے گی، ایک لسی کا گھونٹ پلا دے تب بھی بات بن جائے گی. لیکن یہ یاد رکھنا کہ حیثیت تو ہو کہ جناب یارا آپ لنگر چلا دیں اور آپ کہیں نہیں جی ایک کھجور سے کام چل جائے گا. یہ نہیں، جو جس کی حیثیت ہے اس کے مقابلے میں یہ تو سٹارٹ دیا ہے نا اس کا، کیونکہ جتنا گڑ اتنا ہی میٹھا. اس علاج میں آپ جتنا زیادہ خرچ کریں گے اتنا میٹھا. ایک بڑی ضیافت کریں گے اس کو دشمن کو راضی کرنے کے لیے، اللہ اتنا ہی دے گا. ایک آدمی کھجور ہے تو اس کھجور میں وہی برکت پیدا کر دے گا جو ایک بہت بڑی ضیافت میں ہوتی ہے. اس کو کھجور نہ سمجھنا. سبحان اللہ. کیونکہ اس کے ساتھ میں کھجور ہے، لیکن اللہ کا کھجور ہی دے دے تو کھجور کا مطلب یہ اس کھجور سے میں تیرے دشمن کو راضی کر دوں. وہ ایسے جا کے چپکے گی اس پر، اس کا ایسا اثر ہوگا کہ جیسا کہ ایک بہت بڑی ضیافت کے بعد ایک آدمی شرمندہ ہو جاتا ہے، یہ اس سے بھی زیادہ شرمندہ ہو جائے گا کہ تیرے رب نے کہہ دیا اس کھجور میں نے پوری اس دعوت کا اثر پیدا کر دیا ہے.